اب 17 منٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ناظرین کرام، آج روز عید ہے. میں سب سے پہلے عید کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی ٹرانسمیشن پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس. سب سے پہلے عید الفطر کی مبارکباد میں اپنے وقت کے امام آقا امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ پہ پیش کرتی ہوں اور ان کے صدقے سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار یہ عید حقیقتاً ہمارے لیے عید بنے کہ ہمارے آقا کا ظہور اس سال ہو. ناظرین اکرام، ماہ مبارک رمضان میں ہم نے اس پروگرام تزکیہ نفس میں گفتگو کی. وداع ماہ رمضان میں ہم نے خدا سے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے وداع ماہ رمضان سے جڑ کر، اس سے وابستہ ہو کر، اسے توسل کرتے ہوئے، اس کا واسطہ دیتے ہوئے اور امام کا واسطہ دیکھتے ہوئے معافیاں خدا سے مانگی. اور ہم خدا کی بارگاہ میں اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ پروردگار جس کی رحمتیں اس کے غضب سے بھی بڑھ کر ہیں، جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس پروردگار عالم نے یقیناً اپنی رحمت سے ہمیں بھی بہرمند کیا ہوگا. ناظرین کرام، عید کا مطلب کیا ہے، عید کی تعریف کیا ہے، عید کا فلسفہ کیا ہے اور عید کے احکام کیا ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں دیکھیں گے کہ خدا عید کو ایک تحفہ قرار دیا ہے. اور یہ تحفہ جب ہم عیدوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عید کا تحفہ جو پروردگار عطا کرتا ہے وہ کسی نعمت کی تکمیل پر کرتا ہے. عید قرباں کا تحفہ پروردگار عالم نے کس وقت میں عطا کیا؟ جب حضرت ابراہیم کو پروردگار عالم نے آزمایا اور وہ آزمائش میں پورا اترے تو خلاق دو جہاں نے عید کا تحفہ عطا کیا. کب؟ جب حج مکمل ہوتا ہے تو پروردگار عالم عید کا تحفہ عطا کرتا ہے. اور اسی طرح جب خلاق دو جہاں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان غدیر خم میں یہ حکم دیا کہ آپ اس پیغام کو پہنچا دیں، اور اگر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. اور اللہ کے رسول نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین کے ہاتھ کو تھام کر بلند کرتے ہوئے کہا، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اور ولایت کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی تکمیل میں پروردگار عالم نے آیتوں کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دین کے مکمل ہونے پر پروردگار عالم نے عید غدیر کا تحفہ ہم مومنین کو عطا کیا جو اپنے اندر ہزاروں رحمتیں سمیٹے ہوئے ہیں. اور اسی طرح پروردگار عالم نے ماہ صیام کو ایک رحمت مسلسل بنایا. ماہ صیام کو لاکھوں رحمتوں سے سجا کر خلاق دو جہاں نے مومنین کی طرف بھیجا. اور اس ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر پروردگار عالم نے عید الفطر کا تحفہ عطا فرمایا. عید خدا کا تحفہ ہے، خدا کی تو ہر نعمت عدیم المثال ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو بھی نعمت عطا کی ہے وہ عدیم المثال ہے. یعنی ہم جب پہلی نعمت کو دیکھتے ہیں، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو شیر مادر چکھتا ہے. اس شیر مادر کا آج تک کوئی نعم البدل نہیں بن سکا. آج انسان ترقی کے آخری مرحلے پر ہے اور آج بھی دودھ کے ہر ڈبے پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ماں کا دودھ میسر نہ ہو تو بچے کو یہ دیا جائے. گویا انسان کی بے بذاتی کا اعلان ہے کہ انسان اتنا کچھ کرنے کے بعد، مسخر کرنے کے بعد بھی آج بھی خدا کی دی ہوئی اس پہلی نعمت کی کوئی مثال نہیں بنا سکا. جب پروردگار عالم کی عطا کردہ ہر نعمت عدیم المثال ہے تو سوچئے جسے خلاق دو جہاں اپنا تحفہ قرار دے وہ اپنے اندر کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں سمیٹے ہوئے ہوگی. اور جب ہم
کسی بھی بڑے دن کی طرف دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس دن میں اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں سمیٹی ہوئی ہیں، تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کا قانون یہ ہے، اس کی قدرت یہ ہے کہ جب کوئی دن بڑا ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس کی شب کو بھی مزین کر دیتا ہے رحمتوں اور فضیلتوں سے. یعنی جیسے روز جمعہ، روز عید ہے، تو روز جمعہ جو سارے دنوں کا سردار ہے، اس کی شب کو خدا نے یہ بلندی عطا کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شب میں در رحمت خاص آخر شب میں کھلتے ہیں، مگر شب جمعہ در رحمت خاص اول شب میں کھل جاتے ہیں. کہ ہے کوئی بیمار جو مجھ سے صحت کا طلبگار ہے، کوئی پریشان حال جو مجھ سے اپنی پریشانیوں کی خلاصی چاہتا ہوں. اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہر بڑے دن سے پہلے اس کی رات کو خدا نے بلند قرار دیا، تو عید الفطر کے دن میں خدا نے کتنی رحمتیں اور کتنی برکتوں کو سمویا ہوا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس رات کو خدا نے کیا مرتبہ عطا کیا. اور اس شب عید کے لیے ائمہ طاہرین کے ارشادات ہیں کہ پروردگار عالم ارشاد کرتا ہے کہ جو سارے سال میں نہیں بخشا جائے گا وہ ماہ مبارک رمضان میں بخشا جا سکتا ہے، اور جو ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہیں گیا کسی بھی دن میں، وہ شب قدر میں خدا اسے بخش سکتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر کوئی شب قدر کو کھو دیتا ہے، شب قدر کو مس کر دیتا ہے، تو پروردگار عالم اپنے حبیب کی زبان سے یہ ارشاد کروا رہا ہے کہ جو شب قدر کی سعادتوں سے محروم رہ جائے گا کسی بھی سبب سے، بیماری کے سبب سے یا کسی اور پریشانی کے سبب سے، اگر شب قدر کی رحمتوں سے مستفید نہ ہو پائے گا، تو اس شب کو یعنی شب عید الفطر کو رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو شب قدر سے کم تصور نہ کیا جائے. اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہوگا عید الفطر کا جب اس رات کا مرتبہ یہ ہے کہ جو کبھی بخشا نہیں گیا وہ بخشا جا سکتا ہے اس ایک رات میں. جب ہم معاشرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بہت شرمندگی اس بات پر محسوس ہوتی ہے کہ جو سب سے زیادہ چیزیں غفلت میں ڈالی گئیں، جو سب سے زیادہ چیزیں جن کی اہمیت کو نہیں سمجھا گیا، ان میں ایک شب عید الفطر ہے. ہم عام طور پر عام فہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ماہ مبارک رمضان ختم ہوا، بس اس کے بعد عید کا آغاز ہوا، اور اب عید کی تیاری یا عید کے کام یا اور چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے جو سب سے زیادہ اہم رات ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے اور ائمہ طاہرین نے ارشاد کیا کہ جو پورے سال میں نہیں بخشا گیا، جو شب قدر کو کھو گیا، وہ اگر چاہے کہ خدا اسے نار جہنم سے آزاد کر دے تو اب بھی وہ آ جائے خدا کی بارگاہ میں شب عید الفطر میں. پروردگار عالم ہم سب کو اس بات کی توفیق عنایت کرے کہ ہم شب عید الفطر کی قدر و منزلت کو سمجھیں. اور عید الفطر کی اہمیت کیا ہوگی جب شب کی اہمیت یہ ہے، یعنی جب ہم شب جمعہ سے اس کو مماثلت کر کے دیکھتے ہیں یا اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ شب جمعہ اس لیے بلند ہے چونکہ شب جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے، تو روز عید کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں کیا ہوگا. اللہ اکبر. پھر ہم عید کے فلسفے کو دیکھتے ہیں کہ عید کا فلسفہ کیا ہے. ائمہ طاہرین نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے ہر وہ دن جو خدا کی معصیت سے پاک گزر جائے وہ دن عید کا دن ہے. جب ہم اس جملے پر غور کرتے ہیں کہ امام ارشاد کرتے ہیں کہ ہر وہ دن جو خدا کی معصیت سے پاک گزر جائے، اب سمجھ میں آتا ہے کہ عید کا فلسفہ کیا ہے. خدا نے ماہ مبارک رمضان عطا کیا تاکہ ہم گناہگار جن کی پشت گناہوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہے، وہ خدا کی رحمتوں کے صدقے سے، اس کی عنایتوں کے صدقے سے، جس نے چھوٹی چھوٹی عبادتوں کے بہت بڑے بڑے ثوابات عطا کیے ہیں، ان ثوابات کو پاتے ہوئے ہم اپنے گناہوں کے بوجھ کو کم کر لیں. اور اگر ہم ایک کامیاب روزہ دار کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان سے گزر کر جب انسان عید پر پہنچتا ہے تو اس کی پشت جو گناہوں کے بوجھ سے دوہری ہوئی تھی وہ گناہوں سے ہلکی ہو چکی ہے، یعنی گناہ ختم ہو چکے ہیں. خدا نے یہ انتظام کیا اس تحفے کو دیتے ہوئے کہ انسان کی پشت گناہوں سے، پچھلے گناہوں کو خدا معاف کر چکا ہے، اور آج کے دن کو خدا نے رحمتوں بھرا دن عطا کیا ہے. تو خدا کی
رحمتوں کا، اس کی عید کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو چکا ہو. جیسا کہ ہم امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد کیا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو عید کی تیاری کرتے ہیں یا عید کی خوشیاں مناتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ نار جہنم سے آزاد ہوئے یا نہیں ہوئے، خدا نے ان کو معاف فرمایا یا نہیں فرمایا. سب سے بڑی عید کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر اتنا سخت نادم ہو چکا ہو، خدا کی بارگاہ میں توبۃ النصوح کر چکا ہو، خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کر چکا ہو، اور پروردگار کی بارگاہ سے اس طرح معافی کا طلبگار ہو چکا ہو کہ اللہ قد و جہاں اپنی رحمتوں کے صدقے سے، محمد و آل محمد کے صدقے سے اسے معاف کر چکا ہو. جب خدا بندے کو معاف کر دیتا ہے تو وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. عید الفطر اپنے اندر ہزاروں لاکھوں رحمتیں سمیٹے ہوئے ہیں، اور اس دن کے احکام میں، مفاتی میں وہ سارے احکام اور ساری دعائیں موجود ہیں. اور ان احکام میں 2 احکام شیخ عباس قمی کہتے ہیں، یعنی پہلا حکم تو فطرے کا ہے جو اتنا ضروری ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل و عیال، اپنے غلام سے فرمایا کہ میرے اہل و عیال اور جتنے غلام اور کنیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ان سب کی طرف سے میرے مال میں سے فطرہ دو. اگر یہ فطرہ ادا نہیں کیا گیا تو ان میں سے کسی کے فوت ہونے کا احتمال ہے. یعنی اگر جس کے نام کا فطرہ ادا نہیں کیا جائے گا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوت ہو جائے. یعنی فطرہ نکالنا اتنا ضروری ہے. اور دوسرا امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے روزے رکھے مگر فطرہ ادا نہیں کیا، جانتے بوجھتے ہوئے، صاحب استطاعت ہوتے ہوئے اگر فطرہ ادا نہیں کیا تو پھر اس کے روزے قبول نہیں. یعنی سمجھو کہ اس نے روزے رکھے ہی نہیں. روزوں کی قبولیت اس پر منحصر ہے کہ انسان صاحب استطاعت ہوتے ہوئے ضرور اپنے گھر کے ہر فرد کا، اپنے غلاموں اور کنیزوں کا اگر اس نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کا فطرہ ادا کریں. اور جو 2 چیزیں امام نے ارشاد فرمائیں وہ زیارت امام حسین اسلام کا پڑھنا، یہ انتہائی تاکید کی گئی ہر عید کے دن پر. اور ہر عید کے دن پر اور عید الفطر پر جو 10واں عمل جو خدا کی بارگاہ میں انسان کو بلند کر سکتا ہے وہ دعائے ندبہ کا پڑھنا ہے. دعائے ندبہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے جو منتظرین ہیں ان کی بے قراری دل کو بیان کرتے ہیں، ان کے اندر امام سے ملاقات کے شوق کو بیدار کرتے ہیں. دعائے ندبہ جس میں ہم امام کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، مولا میرے اوپر یہ شوق ہے کہ میں ہر شے کو دیکھوں، خدا کی ہر مخلوق کو دیکھ سکوں مگر آپ کی زیارت نہ کر سکوں. مولا مجھ پر یہ شوق ہے کہ میں ہر آواز کو سن سکوں مگر آپ کی آواز کو نہ سن سکوں. یقیناً ہم غلاموں کی اصل عید تو وہ ہوگی جب آقا امام زمانہ علیہ السلام، یوسف زہرا، منتقم خون امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے. خدا کی بارگاہ میں عید کے دن میں سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمارے آقا و مولا منتقم خون امام حسین، یوسف زہرا، صاحب الزمان وقت کے امام، آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے منتظرین، ان کے ناصرین میں فرما. وہ جو ہم سے اس طرح محبت فرماتے ہیں کہ آپ کا ارشاد ہے تم یقین کے عالم میں مجھ سے گفتگو کرو، مجھ سے باتیں کرو، میں اگر تمہیں باتوں کا جواب نہ دوں تو زمانے کا امام نہیں. یقیناً وہ ہماری ہر آواز کو سنتے ہیں کہ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. ہر سو یزیدیت کی کدورت ہے ان دنوں، مولا تیری شدید ضرورت ہے ان دنوں. دن ڈھل رہا ہے وقت کو تازہ اڑان دے، آ اے امام عصر حرم میں اذان دے. اصل میں غلطی یہ ہوئی کہ میں نے یہ